بسم اللہ الرحمن الرحیم شرحمیات عامل کے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو سب سے پہلے عبارت ہے کہ وسادس ذلہ وصحابی او بات او ہمال اقتران مضمون الجملۃ بالنہار واللیل نا ذلہ زید کاتبا ای حصل کتابۃ فی النہار وبات زید نائما ای حصل نوم فی اللیل وقد تکونان بمعنى صار مثل ذلہ صبی بالغا وبات الشاب شیخا والثامن ما دام وهي للتوکید شیء بمدت ثبوت خبرها لاسمها فلا بد من ان يكون قبلها جملة فعلیۃ او اسمیۃ نحو اجلس ما دام زید جالسا وزید قائم ما دام عمر قائما والتاسع ما زال والعاشر ما برئ والحادي عشر من فك والثاني عشر ما فتح وقد يقال ما فتح وما افتح وكل واحد من هذه الافعال الاربعه لدوام ثبوت خبرها الاسميه مقابله ويلزمها النفي مثل ما زال زيد عالما وما برئ زيد صائما وما فتح امر فاضلا ومن فك بكر عاقلا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ترکیبی قواعد کے ساتھ ترکیب ہے کہ اس کے شروع میں جو واو آ رہی ہے یہ واو عاطفہ ہے، تو السادس جو ہے یہ اس کو کیا بنائیں گے، اس کا ما بعد دے کر بناتے، اس کے بعد ذلہ ہے۔ تو اب السادس جو ہے اس سے پہلے جو ہے یہ معصوف ہے اور وہ ہے جو ہے الفعل ہے، اصل عبارت بنے گی الفعل السادس۔ تو کیونکہ اس طرح کے پیچھے بھی جو ہے یہ گزر رہی ہے، کیونکہ بات پیچھے چل رہی ہے افعال ناقصہ کے بارے میں، تو اس لیے یہاں پر جو سیاق سے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے یہ معذوف ہے، یعنی معصوف جو ہے یہ معذوف ہے وہ ہے الفعل، یعنی چھٹا فعل ذلہ ہے۔ تو اور اس کے علاوہ یہ بھی کہتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو صفت ہوتی ہے یعنی جو موصوف ہوتا ہے اس کو حذف کر دیا تھا اور اس کی جگہ صفت کو قائم مقام کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پر اسی طرح یہ ہے کہ جو فعل تھا الفعل جو تھا موصوف تھا اس کو حذف کر دیا گیا اور اس کی جگہ جو صفت السادس اس کو رکھ دیا گیا۔ تو اب یہ موصوف سے مل کے اس کو کیا بنائیں گے اور اس کا ما بعد دے کر بنائیں گے، اور اس کے بعد ہے ذلہ کہ یہ مراد لفظ ہو کر جو ہے یہ خبر بن جائے گا، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جب معرفہ کے بعد معرفہ آ جائے اور جو ہے یہ یعنی پیچھے موصوف سے مل کر جو ہے یہ مبتدا بن جائے وہ خبر، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جب معرفہ کے بعد معرفہ جو ہے اور سامع کو فائدہ تامہ مل رہا ہو تو وہاں پر مبتدا اور خبر میں ترکیب ہوتی ہے، اس لیے یہاں پر فائدہ تامہ سامع کو مکمل مل رہا ہے، تو اس لیے یہاں پر مبتدا اور خبر ترکیب ہوگی۔ یہ موصوف سے مل کر یعنی الفعل السادس جو ہے یہ موصوف سے مل کر مبتدا الذلہ جو ہے یعنی ذلہ جو ہے یہ مراد لفظ و خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد وصابی ہو بات اور سیم ہی اسی طرح ہی اس کی بھی ترکیب ہوگی جو اس کی ہوگی جو وسادس ذلہ کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد وہم الاقتران مضمون الجملۃ بالنہار واللیل، اور اس کے بعد جملہ وہما الاقتران مضمون الجملۃ بالنہار واللیل، تو اس کے شروع میں جو واو آ رہی ہے یہ واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے اور جو ہے یہ استئنافیہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہما جو ہے اس کو کیا بنائیں گے، اس کا ما بعد دے کر بناتے ہیں، اس کے بعد ہے الاقتران یعنی اس کے بعد ہے جار مجرور۔ تو یعنی کہتا یہ ہے کہ جب معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو مبتدا اور خبر میں ترکیب ہوتی ہے۔ اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ضمیر مرفوع منفصل ہوتی ہے جب کلام کے شروع میں ہو تو اس وقت جو ہے یہ مبتدا بنتی ہے، تو اس لیے ہما جو ہے یہ مبتدا بن جائے گا، لام جار ہے، اقترانی مصدر جو ہے یہ مضاف ہے، مضمون جو ہے یہ مضاف الیہ مضاف ہے، اگر اس کے بعد الجملاتی جو ہے یہ مضاف الیہ، کیونکہ اس حوالے سے کہتا یہ ہے کہ آخر میں معرفہ ہو اس سے پہلے جتنے بھی جو ہے یہ نکرہ ہو وہ مضاف اور مضاف الیہ والی ان کی ترکیب ہوتی ہے، تو اس لیے اس سے پہلے جتنے بھی ہے ان کی مضاف اور مضاف الیہ ترکیب ہو کر جو ہے اقتران مصدر کا جو بن جائے، یعنی جو مضمون مضاف جو ہے الجملاتی یہ مضاف الیہ سے مل کر پیچھے اقتران مصدر کا بن جائے گا مضاف الیہ۔ اور اس کے بعد ہے با جو ہے یعنی بالنہار واللیل، تو با جو ہے یہ جار النہاری جو ہے یہ معطوف علیہ ہے، کیونکہ اس کے بعد ہے حرف عطف واو آ رہا ہے، کیونکہ حرف عطف جو ہوتا ہے اس کے ماقبل کو جو ہے یہ معطوف علیہ کہتے ہیں اور ما بعد کو جو ہے یہ معطوف کہتے ہیں، اس لیے النہار جو ہے یہ معطوف علیہ واو عطفہ واللیل یعنی اللیل جو آ رہا ہے یہ معطوف، اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر پیچھے جار مجرور مل کر جو ہے پیچھے یہ ظرف لاغ بن جائے، کیونکہ متعلق لفظ میں موجود ہے وہ ہے اقتران مصدر۔ اب اقتران مصدر اپنے مضاف الیہ یعنی مضاف اپنے مضاف اقتران مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور ظرف لاغ سے مل کر جار کا مجرور اور جار مجرور مل کر جو ہے یہ ظرف مستقر بن جائے گا ثابتانی کا۔ تو اس لیے کیونکہ ظرف مستقر کیوں بنائیں گے، کیونکہ اس کا متعلق لفظوں میں موجود نہیں ہے، تو اس لیے یہ ظرف مستقر بنے، کس کا بنے گا، ثابتانی کا۔ اور ثابتانی جو ہے کیوں تسنیہ نکالیں گے، کیونکہ پیچھے بھی ضمیر ہے تسنیہ کی ہما ہے، اور مذکر کیوں نکالیں گے، یعنی ثابتانی نہیں نکال رہے، ثابتانی کیوں نکال رہے ہیں، اس لیے کیونکہ یہاں پر جو ہما کی رہے اس کا مرجع پیچھے ذلہ بات ہے، تو یہاں پر جب اس کو مراد لفظ کہا یعنی جو حرف ہوتے ہیں تو جب ان کو مراد لے
اس کو مذکر بھی لے سکتے ہیں اور مؤنث بھی لے سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر جو ہے ان کا مذکر کا اعتبار کرتے ہوئے یعنی جو ذلہ بات جو ہے ویسے تو مؤنث کا بھی اعتبار کر لیتے ہیں کہ اس وقت پھر ثابتتان نکالیں گے، لیکن مذکر کا اعتبار کرتے ہوئے یہاں پر ثابتان ہی ہے۔ تو ثابتان جو ہے اس میں فاعل ہے، اس میں ہما ضمیر جو ہے اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر اور سمین کا شبہ جملہ اس میں مبتدا تھا، اس کی خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد نحو ظل زید قاتبا ای حاصل کتابۃ فی النہار وبات زید نائما ای حاصل نومہ فی اللیل۔ تو اب یہ نحو جو ہے اس حوالے سے نحو مثلو کے حوالے سے کہتا یہ ہے کہ یہ مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں، اور یعنی یہ مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں اور یہ مضاف ہوتے ہیں کس کی طرف ہے؟ تو یہ مضاف ہوتے ہیں جملے کی طرف مضاف نہیں ہوتے، مفرد کی طرف مضاف ہوتے ہیں۔ جہاں کہیں جملے کی طرف مضاف ہو تو وہاں پر جملے کو مفرد کی طویل میں کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی جملہ آگے آ رہا ہے تو لازم اس کو مضاف کی تعویل میں یعنی اس کو جو ہے یہ مفرد کی طویل میں کریں گے۔ تو نحو جو ہے یہ مضاف ہے، ظل زید قاتبا جو ہے یہ مراد لفظ ہو کر یہ مضاف الیہ ہے، لیکن اس کے بعد حرف تفسیر ای بھی آ رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ کیا حدیث کہتا ہے کہ یہ ہے کہ جب یہ ای جو ہے یعنی مفرد کے ساتھ جب یہ تفسیر کر رہا تو اس وقت دو ترکیبیں استعمال ہوتے ہیں کہ معطوف علی عطف بیان والی، معطوف علی عطف بیان والی، مبدل والی۔ تو یہاں پر جب ظل زید قاتبا کو مراد لفظ کہا گیا کہ یہ ما حاصل کتاب فی النہار مجبوراً، اس کو بھی جو ہے یہ مراد لفظ کہنا پڑے گا، کیونکہ جو حرف تفسیر ہوتا ہے یہ حرف تفسیر ہے یہ مفرد کی جملے کے ساتھ تفسیر نہیں کرتا، بلکہ جو مفرد کے ساتھ یا اسی طرح جو ہے یہ جملے کی جو ہے یہ مفرد کے ساتھ تفسیر نہیں کرتا، یعنی جملہ تو جملے کے ساتھ کرے گا اور مفرد کے ساتھ کرے گا۔ اس لیے حاصل کتابۃ فی النہار یہ مراد لفظ ہو کر پیچھے حاصل زید قاتبا جو آ رہا ہے یہ مراد لفظ ہو کر جو ہے معطوف علیہ یا بن جائے گا مبدل منہ، اور آگے ہے حاصل کتاب فی النہار یہ مراد لفظ ہو کر جو ہے یہ بن جائے گا بدل یا عطف بیان۔ اب یہ مل کر جو ہے یہ بن جائے گا معطوف علیہ، کیونکہ اس کے بعد واو حرف عطف ہے، کیونکہ جو حرف عطف ہوتا ہے اس کا ماقبل کو معطوف علیہ، اس لیے معطوف علیہ بن جائے گا۔ اس کے بعد واو عطف ہے، اور بات زید نائما ای حاصل نومہ فی اللیل، سیم اسی طرح اس کی بھی ترکیب ہوگی کہ بات زید نائم یہ مراد لفظ کو معطوف علیہ یا مبدل من ای حرف تفسیر حاصل نومہ فی اللیل جو مراد لفظ کو بدل جو ہے یا عطف بیان۔ اب یہ مل کر پیچھے معطوف علیہ بنا تو اس کا عطف بیان، تو اس کا معطوف علیہ بنایا تو اس کا بن جائے گا معطوف۔ اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جو ہے پیچھے نہ وہ کا مضاف علیہ نہ وہ اپنے مضاف علیہ سے مل کر خبر بن جائے گا مثال ہما کی۔ تو یہاں پر یہ مبتدا بن جائے گا، اور مثال ہما جو آ رہا ہے یہ مضاف مل کر مبتدا اور یہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگی۔ یہاں پر اس لیے مثال ہما نکالیں کیونکہ پیچھے دو چیزیں ہیں نا، ظل بات ہے، تو اسی اعتبار سے یہاں پر تثنیہ کی اس کے ساتھ مثلوں کے ساتھ ضمیر نکالی جا رہی ہے، تو یہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے معنی کے اعتبار سے کہہ لیتے ہیں کہ ظل جو ہے یہ فعل ناقص ہے، اور فعل ناقص کا ایک اسم ہوتا ہے خبر ہوتی ہے، اور اس کا اسم جو تو وہ مرفوع ہوتا ہے اور اس کی جو خبر ہے وہ منصوب ہوتی ہے، جیسا کہ ظل زید قاتبا سے پتہ چل رہا ہے کہ قاتبا سے پتہ چل رہا ہے یہ اس کی خبر ہے، یعنی خط سے پتہ چل خبر ہے، اور زید اس کا اسم، تو ظل فعل ناقص زید اس کا بن جائے گا اسم ہے۔ تو اب قاتبا یہ شبہ جملے سے خبر ہے، یہ مل کر جملہ فعل یا خبر ہے۔ اس کے بعد حاصل کتابۃ فی النہار، تو حاصل یہ فعل ہے، تو یہ فعل میں سے جن کا فاعل کبھی اندر تو اس کا فاعل اس کے باہر وہ ہے کتابۃ ہو۔ تو اب یہ کتابات ہو یہ مضاف مل کر جو ہے کیونکہ نکرہ کے بعد معرفہ، اس لیے یعنی کتاب نکر اس کے بعد ضمیر معرفت، اس لیے یہاں مضاف علیہ ترکیب، یہ مضاف اپنے مضاف علیہ اسم حاصلہ کا فاعل فی النار یہ جار مظرف، اب یہ مل کر جملہ فعل خبر ہے۔ اس کے بعد بات زید نائما کی بھی سیم اسی طرح ہوگی ترکیب جو ظل زید قاتبا کی گئی، اور اس کے بعد حاصل نوم فی اللیل کی بھی سیم اسی طرح ترکیب ہوگی جو حاصل کتابات فی النار کی جو کی گئی۔ اور اس کے بعد وقت تکونان بمعنی صار، اس کے شروع میں جو واو آ رہی ہے یہ واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے اور استنافہ بھی ہو سکتی ہے۔ تکونانی جو ہے یہ فعل ناقص ہے، تو فعل ناقص کا ایک اسم ہوتا ہے جو کہ مرفوع ہوتا ہے، اور اس کی جو خبر ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے ویسے تو، لیکن اس کی خبر جو مفرد بھی آ سکتی ہے، جار مجرور بھی آ سکتی ہے اور جملہ بھی آ سکتی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے جار مجرور کی صورت میں آ رہی ہے، اور اس کا اسم جو ہے وہ اس کے اندر ہے الف ضمیر ہے۔ تو اور اس کے بعد ہے باجار معنی جو ہے یہ مضاف ہے، جو سار ہے یہ مراد لفظ ہو کر جو ہے یہ مضاف ہے، کیونکہ نکرہ کے بعد معرفہ آ رہا ہے، نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو مضاف علیہ ترکیب ہوتی ہے، کیوں یہ مراد لفظ کا گویا کہ یہ معرفہ بنے۔ اب یہ مل کر جار مجرور مل کر جو ہے یہ بن جائے گا ظرف مستقر،
کس کا بنے گا؟ ثابتہ تعینی کا، کیونکہ ثابتہ تعینی یہ تثنیہ ہے اور یہ مؤنث کیوں ہے؟ کیونکہ پیچھے تکون جو اسم تھا وہ بھی مؤنث، اسی حساب سے مؤنث ہے۔ دوسرا یہ حالت جو ہے یہ نسبی میں ہے، کیونکہ حالت نسبی تثنیہ کی حالت نسبی جری جو ہوتی ہے وہ جو ہے یہ آتی ہے یا ساکن ماقبل مفتوح سے آتی ہے۔ تو کیونکہ یہاں پر ایسے کیسے پتہ چلے یہاں پر حالت نسبی ہے جری؟ کیونکہ یہاں پر خبر بن رہے تو خبر جو ہوتی ہے پھر ناقص کی وہ منصوب، اس کے لیے یہ حالت نسبی میں ہے۔ اور اس میں ہما ضمیر جو ہے اس کا بن جائے گا فاعل، فعل اس میں فاعل اپنے فاعل اور ضرب مشبہ جملہ سے کو پیچھے اسم تھا تو یعنی پیچھے ناقص کا تو اسم ہو گیا تو اس کی خبر اب یہ مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو۔ اس کے بعد مثل ذل الصبی بالغا، تو اس کی بھی سیم اسی طرح یہ پیچھے جس طرح ناو کی بھی گزر گئی ہے کہ مثل مضاف ذل الصبی بالغا، یہ مراد لفظ یہ مضاف الیہ بن جائے گا مثل اپنے مضاف الیہ سے مل خبر مثال ہو کی۔ تو اب یہ مثال ہو جو ہے یہ مل کر جو ہے یہ مضاف خبر مل کر جملہ اس میں خبریہ ہو جائے گا، یعنی صلی الصبی بالغاً جو ہے یہ مراد لفظ ہو کر معطوف علیہ بن جائے، وبات الشاب شیخاً جو مراد لفظ ہو کر یہ معطوف علیہ اپنے معطوف اسی طرح ہی ساری ہو جائے گی، یعنی یہ خبر بن جائے گا تو اور اس کا جو مبتدا وہ معذوف ہے مثال ہو اسی طرح ہی ہوگی۔ اور باقی معنی کے اعتبار صلی الصبی بالغاً اس کی بھی آسانی ہے، تو صبی جو ذلہ کا فاعل بن جائے، بالغاً جو ہے اس کی خبر بن شبہ جملہ اس میں ہوگا، یہ جملہ پھر خبری ہے۔ اس کے بعد ثبات الشاب شیخاً جو آ رہا ہے یہ بھی اسی طرح اس کی بھی ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے کہ الشاب جو ہے یہ صفت ہے، اس سے پہلے معذوف ہے یعنی معذوف ہے وہ ہے الشخص، تو یہ مخصوص سے مل کر اسم اور شیخاً جو ہے اس کی خبر ہے، اب یہ مل کر جملہ فعل یا خبری ہو جائے۔ اس کے بعد والثامن ما دام، اور اس کی بھی سیم ہے وہیں ترکیب ہوگی جو پیچھے والسادس ذلہ کی ہوئی ہے، والسابع باتا کی جو ترکیب ہوئی سیم اسی طرح اسی کی بھی ہے، اور جو ترکیب وہاں کا جاری ہو رہے وہیں اس پر بھی ہوں گے۔ اس کے بعد وہی للتوقیت شیء بمدت ثبوت خبرها لاسمها، کہ اس کے شروع میں جو واو آ رہی ہے واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے اور جو ہے یہ استنافیہ بھی ہو سکتی ہے۔ ہیا جو ہے یہ اس کو مبتدا بنائیں گے کیونکہ اس کی جو اس طرح کی ترکیب پیچھے بھی گزر گئی ہے، جیسا ہما لاقتران یعنی جو ترکیبی قواعد جو ہے وہاں پر جاری ہو رہے تھے اسی طرح سے اس میں بھی ہم سے ترکیب کر لیتے ہیں۔ تو ہیا جو ہے یہ مبتدا لام جار توقیتی مصدر جو ہے یہ مضاف الشیء جو آ رہا ہے یہ مضاف الیہ ہے، یہ لفظاً تو مجرور ہے لیکن مان جو ہے یہ منصوب ہے۔ تو با جار مدتی جو ہے یہ ہے مضاف ہے، ثبوتی مصدر جو ہے یہ مضاف الیہ، مضاف خبری جو ہے یہ مضاف الیہ، متحاز من یہ مضاف، اب خبری مضاف الیہ خبری اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے ثبوت مصدر کا یہ بن جائے گا مضاف الیہ، کیونکہ کہتا یہ ہے کہ آخر میں معرفت سے پہلے جتنے بھی نکرہ ہو تو ان کی مضاف الیہ و ترکیب اس طرح سیم اسی طرح ہی، اور اس طرح توقیت شیء ان میں بھی اسی طرح ہے کہ توقیتی مصدر اس کے بعد جو آ رہے یہ جو ہے ایک اور آ رہے ہیں نا، تو اب کیونکہ مصدر جو ہے یہ مضاف ہو کر استعمال ہو رہا ہے تو اسی طرح شیء جو ہے اس کو مضاف الیہ بنایا گیا ہے۔ اور اس کے بعد ہے اسمیہ، تو لام جار اسمی ہا جو ہے یہ کیونکہ ایک نکرہ ہے اس کے بعد معرف اس لیے ان کی مضاف الیہ و ترکیب اسمی جو ہے یہ مضاف حازمی یہ مضاف الیہ اپنے مضاف الیہ سے مل کر اسم مصدر اسم جو ہے یہ اپنے مضاف الیہ جار مجرور مل کر یہ ظرف لاغ بن جائے گا ثبوت مصدر کا، کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود ہے تو اب ثبوت ہے مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور ظرف لاغ سے مل کر پیچھے مدتی جو تھا اس کا بن جائے گا، اس کو مضاف بنایا تو اس کا مضاف الیہ، اب مدت اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو پیچھے جار تو اس کا جار مجرور مل کر یہ ظرف لاغ بن جائے گا توقیت مصدر کا، کیونکہ متعلق لفظ میں ہے توقیت مصدر اپنے مضاف اپنے مضاف الیہ اور جو ہے یہ ظرف لاغ سے مل کر جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر بن جائے گا ثابتۃ کے۔ ثابتۃ کیوں نکالیں گے؟ کیونکہ ایک تو یہ مرفوع، کیونکہ خبر جو ہوتی ہے یہ مرفوع ہوتی ہے تو یہ پیچھے مبتدا تو اس کی خبر ہے، اور دوسرا جو مؤنث کیوں ہے؟ کیونکہ اس لیے کیونکہ جو ہیا ضمیر یہ مؤنث اسی حساب سے یعنی جب خبر مشتق ہو تو اس وقت وہ مبتدا کے مطابق ہوتی ہے، اس کا مبتدا کے مطابق ہونا ضروری، تو اس میں فاعل اسم یہ شبہ جملے سے خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جملہ ہے فلا بد من ان یکون قبلها جملۃ فعلیۃ اسمیۃ، یہ فا جو ہے اس کے اندر تین احتمال ہے کہ یہ فا فصیح بھی ہو سکتی ہے، جب فصیح لے گا اس وقت اس کی شرط محذوف ہوگی اذا کان الامر کذالک یا ان کان الامر کذالک، اور یا یہ ہے کہ یہ عاطفہ بھی ہو سکتی ہے اس وقت اس کی شرط محذوف نہیں ہوگی، یا یہ ہے کہ یہ نتیجہ بھی ہو سکتی ہے تفریع بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ نتیجہ یا تفریع کا مطلب ایک ہی ہے کہ یعنی جس کا نتیجہ یعنی مطلب یہ ہے کہ جس کا مدخول جو یہ جو سیاق یعنی پیچھے جو ماقبل جو کلام ہے اس سے پیدا ہوا ہو تو اس کو بولتے ہیں فا، اس کے جملے کی شروع میں جو فعل ہے اس کو فا نتیجہ یا تفریع بولتے ہیں۔ تو یہاں بدھا لا نفی جنس بدھا جو ہے اس کا اسم مان جائے، کیونکہ اس کی بھی خبر جو ہوتی ہے لا نفی جنس کی اس خبر بھی تین طرح سے آ سکتی ہے، جار مجرور مفرد جملے کی یہاں پر جار مجرور کی صورت من اس کی ساری آگے خبر آ رہی ہے۔ تو ان جو ہے یہ ناصبہ مصول عرفی یکون جو فعل ناقص ہے قبل ہا جو یہ مضاف مل کر یہ مفعول فی بن جائے گا ثابتہ تن کے، ثابتہ تن اس میں فاعل اس میں ہیا ضمیر جو ہے اس کا یہ شبہ جملہ اس میں ہو کر
جو ہے یہ یعنی اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جو یہ خبر مقدم جملۃ یہ موصوف ہے فعلیۃ جو ہے یہ اسم حزم اس کا نائب الفاعل یہ مل کر جو ہے یہ معطوف علیہ بن جائے کیونکہ اس کے بعد حرف عطف ہے تو او حرف عطف اسم ہے تو اس بھی سیم اسی طرح ہی ہو کر یعنی شبہ جملہ اسم ہو کر یہ معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کے پیچھے جو منصوب بنایا تھا تو اس کی بات صفت کیونکہ یہ دونوں نکرہ ہیں تو درمیان مطابقت بھی پائی جا رہی ہے تو اس لیے یہاں پر یہ مصوصت بنے گا مصوصت مل کر کیونکہ پیچھے جو ہے یہ بن جائے گی اسم بن جائے یکون کا اسم مؤخر کیوں خبر مقدم ہو گئی تھی کیوں کہتا یہ ہے کہ جب جار مجرور آ جائیں یا یہ ہے کہ ظرف آ جائے تو اس وقت یعنی پہلے آ جائے تو اس وقت ان کو ملا کر جو ہے یہ بن خبر مقدم بناتے ماں بعد کو مبتدا مؤخر بناتے ہیں یہاں کیونکہ اسم ہے تو اس لیے اس میں مؤخر بنائیں گے اور اس کو خبر مقدم قبل کو اب یہ مل کر مسئول کا یعنی فعل ناقص اپنے اسم مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر جو ہے پیچھے ان مسئول کا صلہ مسئول اپنے صلہ سے مل کر جو ہے مفرد کی طویل میں مسئول اپنے صلہ سے مل کر مفرد کی طویل میں ہو کر جو ہے یہ بن جائے گا پیچھے جار تو اس کا مجھے جار مجرور مل کر جو ہے یہ بن جائے گا ظرف مستقر ثابت ان کا کیونکہ جو لائن فی جنس خبر ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے تو وہ ثابت اس میں فاعل اس میں ہو اس کا اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر شبہ جملے سے میں ہو کر پیچھے جو فعل ناقص کی یہ بن جائے گا خبر کیونکہ اسم ہو گیا تھا اب یہ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا یعنی جو ہے یہ شرط جو ہے وہ ہے اذا کان امر کذالک تو یہ شرط ہو جائے جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہے اجلس ما دام زید جالسا و زید قائما ما دام عمر قائما تو یہاں پر جو ہے پہلی جو ترکیب ویسے پیچھے گزر گئی ہے لیکن پھر دوبارہ کر لیتے ہیں کہ نہ وہ جو ہے مضاف ہے اجلس ما دام زید جالسا مراد الفظ ہو کر جو ہے یہ بن جائے گا معطوف علیہ واۃ زید قائما ما دام عمر قائما یہ مراد الفظ ہو کر جو ہے یہ جو ہے یہ معطوف اب پیچھے معطوف علیہ بنایا تھا یعنی اجلس ما دام زید جالسا یہ مراد الفظ ہو کر یہ معطوف علیہ تو اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ناب کا مضاف علیہ ناب اپنے مضاف علیہ سے مل کر جو خبر مثال ہو کہ وہ مدام مل کر مبتدا اور یہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہے معنی کے اعتبار سے کر لیتے ہیں کہ اجلسو یہ فعل ہے اس میں آنظ میں اس کا فاعل ہے کیونکہ یہ فعل میں جن کا فاعل ہے ہمیشہ اس کے اندر ہوتا ہے وہ ہے آنظ میر اور ما جو ہے یہ مصدریہ مصول حرفی ہے اور دام جو ہے یہ فعل ناقص ہے زید جو ہے اس کا اسم جعلی ہے شبہ جو اس کی خبر ہے اب فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جو ہے پیچھے مصول تھا اس کا صلہ مصول اپنے صلہ سے مل کر مفرد کی طویل میں ہو کر جو ہے یہ بن جائے گا مضاف الیہ اس سے پہلے جو ہے یہ وقت یہ معذوف ہے یا مدت ہے یہ معذوف ہے وہ مدام مل کر جو ہے یعنی وقت یا مدت جو ہے یہ اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ مفعول فی بن جائے کیونکہ وقت یا مدت یہ جو ہے یہ ظرف کے لیے تو اب یہ مل کر جو ہے پیچھے کیونکہ بنایا تھا جو ہے یہ فعل تھا تو اس کا بن جائے گا یہ مفعول فی اب فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا اس کے بعد زید قائم ما دام عمر قائم سیم اسی طرح ترکیب کے زید جو ہے مبتدا قائم جو ہے اس میں فاعل اس میں اس کا فاعل اگر ما دام عمر قائم سیم اسی طرح ترکیب ہو کر جو ہے یہ قائم کا بن جائے گا مفعول فی تو اب یہ قائم اپنے فاعل اور جو ہے یہ قائم جو ہے یہ جو اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر شبہ جو اس کے پیچھے مبتدا اس کی خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ اس کے بعد والتاسع ما زال اور اسی طرح ہے والعاشر ما بارات اب ما باریہ تو ان کی ترکیب سیم وہی ہے جو پیچھے گزرا تھا والسادس ظل والسابع بات یا اسی طرح جو گزرا تھا والثامن ما دام جو اس کی ترکیب کی گئی ہے وہیں ان کی بھی جو ان کی ترکیب کی گئی وہیں ان کی بھی ترکیب کی گئی اس کے بعد والحادیہ عشرہ من فقہ والثانی عشر ما فاتحہ اور اس کی بھی سیم ہے اسی طرح ترکیب ہے جس طرح پیچھے جملے اس طرح گزر گئے ہیں یعنی چھٹا تھا اور ساتواں تھا آٹھواں تھا وغیرہ نواں دسواں اس طرح کا تھوڑا سا فرق ہے کہ یہ جو واو آ رہی ہے یہ واو عاطفہ ہے تو الحادیہ عشرہ تو یہ مرکب بنائی ہے نا تو یہ مرکب بنائی ہو کر جو ہے یعنی یہ جو دونوں جزء یہ مرکب بنائی ہو کر جو ہے یہ مبتدا بنے گے اگر منفق کا یہ مراد لفظ ہو کر یہ خبر ہے اسی طرح ثانی عشرہ یہ بھی مرکب بنائی ہے تو یہ مل کر جو ہے یعنی یہ بن جائے گا جو ہے یہ مبتدا بن جائیں گے اور ما زال جو ہے یعنی یہ ما فاتحہ جو آ رہا ہے تو یہ بن جائے گا خبر مراد لفظ ہو کر اب یہ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے اس کے بعد ہے واقع یقال ما فتح و ما افتح کہ اس کے شروع میں جو واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے اور استنافی بھی ہو سکتی ہے اور قد جو ہے یہ تحقیق برائے تقلیل ہے تو یقال یہ فعل مجہول ما فتح یہ مراد لفظ ہو کر معطوف علیہ کیونکہ اس کے بعد واو عاطفہ آ رہی ہے تو ما افتح جو ہے یہ مراد لفظ ہو کر یہ معطوف اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جو ہے پیچھے کیونکہ یقال یہ فعل مجہول ہے اور اس کا جو نائب الفاعل کبھی اندر ہے تو کبھی اس کا باہر آ رہا ہے تو اب یہ فعل مجہول اپنے نائب الفاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا
اور اس کے بعد جملہ ہے وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْ هَذِهِ الْأَفْعَالِ الْأَرْبَعَةِ لِدَوَامِ ثبوتِ خبرها لِاسْمِهَا مُذْ تو اب اس کے شروع میں جو واو آ رہی واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے اور استنافی بھی ہو سکتی ہے۔ کلو جو ہے یہ مضاف ہے اور واحدین جو اس کے بعد آ رہی ہے مضاف ہے، کیوں نکرہ کے بعد نکرہ آ رہا ہے تو اس لیے یہاں پر یہ مضاف اور ویسے بھی کلو جو ہے یہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے۔ تو واحدین جو ہے اس کو کیا بنائیں گے، اس کا مابعد ہے، اس کے بعد ہے من حاضل افعال، یعنی نکرہ کے بعد ہے درمیان کلام جار مجرور آ جائے تو موصوف صفت والی ہوتی ہے۔ اس طرح درمیان کلام یہ نکرہ کے بعد معرفہ کے بعد جار مجرور حال حال وتر، اس لیے واحدین جو ہے یہ منصوب بن جائے گا۔ من جار ہے حاضل افعال ارباتی، تو من حرف جار حاضل افعال ارباتی، اس کے اندر چند ترکیبی احتمال ہیں۔ تو پھر یہ کہ حاضی کو جو منصوب بنا دیا جائے تو آگے الافعال یہ صفت اول بن جائے گا، الارباتی جو ہے یہ صفت ثانی بن جائے، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ الافعال کو یہ پھر منصوب بنا دیا جائے اور الباتی جو ہے اس کو صفت بنا منصوب سے مل کر حاضی کی ایسا نہیں، کیونکہ ایک ہی جو موصوف ہوتا ہے اس کی ایک سے زیادہ صفتیں آ سکتی ہیں لیکن صفت کی صفت نہیں آ سکتی، ایک یہ ترکیب ہے۔ اور یعنی حاضی جو ہے یہ موصوف الافعال صفت اول، الاربعہ یہ الاربعاتی جو ہے یہ صفت ثانی، اور دوسری جو ہے وہ یہ ہے کہ حاضل افعالی والی وہ قاعدہ چلے گا کہ یہاں پر معرفہ یعنی اس میں اشارہ کے بعد معرب لام آ جائے تو وہاں پر جو ہے یہ چند ترکیبی ہوتے ہیں تو وہ اسی طرح ہو جائیں گی کہ وہ اس طرح ہوں گی کہ یہاں پر جو ہے یعنی حاضل افعالی جو ہے حاضی جو ہے یہ اس کو یہ مبدل من و بدل والی اور جو ہے یہ معطوف علیہ عطف بیان والی، اسی طرح حاضل افعالی یہ حاضی جو ہے یہ معطوف علیہ بن جائے گا اور افعالی جو ہے یہ عطف بیان ہے۔ اب یہ مل کر جو ہے یہ موصوف الاربعۃ یہ صفت یا اسی طرح کر لی جائے، یا یہ جو ہے مبدل من حاضی جو مبدل من علی افعال یہ بدل مبدل من بدل مل کر جو ہے یہ موصوف آگے اربعاتی جو آ رہا ہے یہ صفت ہے، تو یہ مل کر پھر اسی طرح ترکیب ہو جائے گی۔ یا یہ ہے کہ حاضل افعالی یہ موصوف سے مل کر جو ہے یہ موصوف بن جائے گا، الاربعہ جو صفت بن جائے نا، تو یہ ہو سکتی تب یہ جار کا مجرور بن جائے گا اور جار مجرور مل کر جو ہے یہ ظرف مستقر بن جائے گا ثابتین کا، کیونکہ ثابتن کیونکہ جو ہے یہ مجرور تھی تو اس لیے اس کو بھی مجرور لائیں گے، تو ثابت اس میں فاعل اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، کیونکہ یہ ظرف کیوں متلفظوں میں موجود نہیں ہے، یہ شبہ جملہ اس میں ہو کر صفت ہے اور موصوف سے مل کر کلو کا مضاف الیہ، اب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے، اس کو کیا بنائیں گے، اس کا مابعد ایک اس کے بعد علی دوام، یعنی جو ہے یعنی اس کے بعد جب کلو کی جب نکرہ کے بعد نکرہ کی جب کلو کی آگے مابعد کی طرف اضافت کی تھی تو یہ اس کے اندر تخصیص آ گئی، تو اس لیے یہ مبتدا بن جائے گا اور اس کے بعد لام جار آ رہا ہے، تو اس لیے یعنی گویا کہ یہ ایک طرح کا معرفہ اس کے اندر تخصیص آ گئی، تو اس لیے یہ مبتدا اس کا بنا سے اس کے بعد جار مجرور قاعدہ وہیں چل جائے گا کہ معرفہ کے بعد جار مجرور، یعنی نکرہ جس کو نکرہ جس کو تخصیص آ گئی ہو تو اس کے بعد جو ہے جار وہاں پر بھی مبتدا والی خبر والی ترکیب یہ مبتدا بن جائے گا، لام جار دوام مصدر مضاف ہے، ثبوت جو ہے یہ مصدر مضاف الیہ مضاف ہے اور خبری جو ہے یہ مضاف الیہ مضاف حاضمین یہ مضاف الیہ، کیونکہ جتنے بھی نکرہ اس کے آخر میں معرفت سے پہلے جتنے بھی مضاف الیہ ترکیب ہوتی ہے، اب خبری ہا جو ہے یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ثبوتوں کا بن جائے گا مضاف الیہ، اور اس کے بعد لام جار اسمی ہا جو ہے یہ مضاف مل کر اس کا مجرور، کیونکہ نکرہ کے بعد معرفہ آ رہے ہیں تو اب یہ جار مجرور مل کر یہ ظرف لاغ بن جائے گا ثبوت مصدر کا، آگے مز جو ہے یہ بن جائے گا یہ ظرف زمان ہے، تو قابلہ جو ہے یہ فعل ہے اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہا ضمیر اس کا مفعول بھی ہے، اب یہ مل کر یعنی فعل فاعل اور مفعول بھی مل کر جو ہے یہ مجرور ہو جائے گا، محلاً مجرور ہوگا۔ اب مز جو ظرف زمان مضاف ہے یہ اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو مفعول فی بن جائے گا ثبوت مصدر، ثبوت مضاف اپنے مضاف الیہ اور ظرف لاغ اور جو ہے یہ مفعول فی سے مل کر جو ہے یہ پیچھے دوام مصدر تھا اس کا مضاف الیہ، اب دوام اپنے مصدر مضاف الیہ سے مل کر جو دوام مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور جار مجرور مل کر جو ہے یہ ظرف مستقر بن جائے گا ثابتن کا، ظرف مستقر کیوں نہیں، کیوں متلفظوں میں موجود نہیں، اور ثابتن کیوں نہیں، کیونکہ کلو جو پیچھے مبتدا تھا یعنی مذکر تھا واحد تھا اس لیے اس کو بھی واحد لے کر آئے اور مذکر لے کر، اور مرفوع کیوں لے گا، کیوں خبر مرفوع تھی کیونکہ مبتدا تھا اس کی خبر بان ہے، ثابت اس میں فاعل اس میں ہو اس کو یہ شبہ جملہ اس میں ہو کر جو ہے یہ خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اس میں خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جملہ ہے وَيَلْزَمُهَا النَّفْيُ، تو یہ واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے اور استنافی بھی ہو سکتی ہے، تو یلزمو جو ہے یہ ان فعل میں سے جن کا فاعل کبھی اندر ہے تو کبھی اس کا فاعل اس کے باہر ہے وہ ہے النفیو، تو حاضمیر جو ہے اس کا بان مفعول بھی، اب یہ مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے۔ اس کے بعد مثل ما زال زید عالما وما باریا زید صائما وما فاتیا امر فاضلا ومن فکا بکر عاقلا، تو یہاں پر مثل جو ہے اس کی ویسے تو ترکیب اس طرح گزر گئی ہے لیکن پھر بھی کر لیتے ہیں کہ
مثل جو ہے یہ مضاف ہے، کیونکہ ایک سے زیادہ جملے آ رہے ہیں نا مضاف الیہ جو بن رہے ہیں، تو مثل جو ہے یہ مضاف ہے، آگے ما زال زید عالما جو مراد لفظ ہو کر جو ہے یہ معطوف ہے، کیونکہ واو عاطفہ آگے ما باریہ زید صائما جو ہے یہ مراد لفظ ہو کر یہ معطوف اول ہے، واو عاطفہ ما فاتحہ امر فاتحہ یہ مراد لفظ ہو کر معطوف ثانی ہے، واو عاطفہ من فکا بکر عاقل یہ مراد لفظ ہو کر جو ہے یہ معطوف جو ہے اول بھی تھا، تو اور یہ معطوفوں سے مل گئے، یعنی ما باریہ زید صائمن یہ معطوف اول ہے، ما فاتحہ امر فاضل یہ معطوف ثانی ہے، من فکا بکر عاقل یہ معطوف ثالث، یہ مل کر پیچھے مثل کا مضاف الیہ بن جائے، مثل اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر بن جائے گی مثال ہو معذوف کی، اب وہ مضاف مبتدا یہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جو معنی کے اعتبار سے کر لیتے ہیں، ویسے اس طرح کی ترکیب تو گزر گئی لیکن پھر بھی کر لیتے ہیں کہ ما زال جو ہے فعل ناقص ہے، زید اس کا اسم ہے، عالمی یہ شبہ جملہ اسمی ہو کر اس کی خبر ہے، اب یہ مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ما باریہ زید صائم اس کی بھی سیم اسی طرح ہی، ما فاتحہ امر فاتحہ اس کی بھی سیم اسی طرح ہی ہے، اور اس کے بعد من فکا بکر عاقل اس کی بھی سیم اسی طرح ہی ہے کہ بکر اس کا جو ہے بن جائے گا اسم، اور عاقل یہ شبہ جملہ اسمی ہو کر اس کی خبر ہے، اب یہ مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ترجمہ ہے کہ چھٹا فعل ظل ہے اور ساتواں فعل بات ہے، اور یہ دونوں مضمون جملہ کو دن اور رات کے ساتھ ملانے کے لیے ہے، اور ان کی مثال ظل زید کاتبا یعنی حاصل کتابت فی النہار، اور بات زید نائما یعنی حاصل نوم فی اللیل کی مثل میں ہے، اور بعض اوقات یہ دونوں سارا کے معنی میں ہوتے ہیں، ان کی مثال ہے ظل صبی بالغا و بات شاب شیخا کی مثل میں ہے۔ اور آٹھواں فعل ہے مادام ہے، اور یہ جو ہے یہ اپنے اسم کے لیے اپنی خبر کے ثبوت کی مدت کے ساتھ کسی شے کی مدت کو مقرر کرنے کے لیے ہے، تو پس سے ضروری ہے کہ جملہ فعلیہ یا اسمی ہو اس کی، اور مثال ہے اجلس ما دام زید جالسا، اور زید قائم ما دام عمر قائما کی مثل میں ہے، اور نامہ فعل ما زال ہے، اور 10واں فعل ما باریہ ہے، اور 11واں فعل من فکا ہے، اور 12واں فعل ما فاتحہ ہے، اور بعض اوقات ما فاتحہ اور ما افتح کہا جاتا ہے، اور ان چاروں فعل میں سے ہر ایک اپنے اسم کے لیے اپنی خبر کے ثبوت کے دوام کے لیے اس وقت کے جب اسم خبر کو قبول کرے، یعنی جب سے اسم نے خبر کو قبول کیا ہے، اور ان کو نفی لازم ہے۔ ان کی مثال ما زال زید عالما، اور ما باریہ زید صائما، وما فاتحہ امر فاضلا، اور من فکا بکر عاقلا کی مثل میں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ضروری مسائل ہیں کہ افعال ناقصہ جو ہے یہ 13 ہیں، ان میں سے چھٹا جو ہے یہ ظل ہے، اور ساتواں جو ہے بات ہے، تو اب یہ 3 معنی کے لیے آتے ہیں، ناقصہ بھی استعمال ہوتے ہیں، اور سارا کے معنی میں بھی ہوتے ہیں، اور تامہ بھی ہوتے ہیں۔ تو جب ناقصہ کب ہوں گے تو اس وقت ہوں گے کہ جب جو ہے یہ اپنے اسم کو جو ہے یہ یعنی اپنے اسم کے لیے خبر کو ثابت کرے اپنے اوقاتوں کے ساتھ، زمانہ ماضی کے اندر کہ جب کہ یہ فعل ماضی ہوں، اور اگر اور زمانہ حال یا مستقبل کے اندر کہ جب کہ یہ فعل مضارع ہوں، یعنی مضمون جملہ کو اپنے اوقاتوں کے ساتھ، مطلب یہ ہے مضمون جملہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اسم کے لیے خبر کو ثابت کرنے کے لیے اپنے اوقات کے ساتھ، یعنی یہ جو ظلہ ہے یہ دن کے ساتھ یعنی پورے دن کے ساتھ ثابت کرے گا کہ پورا دن جو ہے یہ میرے اسم کے لیے خبر ثابت رہی ہے، اور جو بات جو ہے اس بات پر دلالت کرے گا کہ میرے اسم کے لیے میری جو خبر ہے یہ پوری جو ہے یہ رات جو ہے یہ ثابت رہی ہے۔ اب اس کے آگے مثال دے کر سمجھا رہے جیسے ظل زید قاتبا، کہ اس کا مطلب یہ ہے حاصل کتابت فی النہار، کہ اس کو جو ہے یعنی زید کو کتابت حاصل پورے دن میں، یعنی دن میں اس کو کتابت یعنی پورا دن اس کو وہ کاتب رہا ہے۔ اسی طرح بات زید نائم کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جو ہے یہ نیند حاصل ہوئی دن میں، مطلب یہ ہے کہ پوری رات وہ سوا رہا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ بعض اوقات جو ہے سارا ہوں کے معنی میں ہوتے ہیں، لیکن جب یہ سارا کے معنی میں ہوں گے تو اس وقت یہ زمانے پر دلالت نہیں کریں، یعنی اپنے اوقات کے ساتھ مضمون جملے کو جو ہے یہ ملانے کے لیے نہیں ہوں گے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اپنے اسم اور خبر کے اپنے اسم کے لیے خبر کو ثابت کریں گے لیکن اوقات کے بغیر زمانے کے بغیر یہ ثابت کریں گے۔ اب اس کی مثال جس طرح ظل صبی بالغا کہ بچہ بالغ ہو گیا، بات شاب شیخان جو ہے جو آدمی ہے یعنی نوجوان آدمی یہ بوڑھا ہو گیا، جوان آدمی بوڑھا ہو گیا، تو یہاں پر اوقات کے ساتھ یہ انہوں نے مضمون جملہ کو نہیں ملایا، یعنی اپنے اسم کے لیے اپنی خبر کو جو ثابت کیا ہے یہ زمانے کے ساتھ اپنے اوقات کے ساتھ نہیں کیا بغیر بلکہ سارا کے معنی میں ہو کر انہوں نے ثابت کیا ہے۔ اور بعض اوقات جو ہے یہ تامہ بھی ہوتے ہیں لیکن اس وقت جو ہے یہ دوام کے معنی میں ہوں گے۔ تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ جب یہ پیچھے جو تھے
کہ پیچھے تھا کہ جو ہے یہ ادہا ہوگی یعنی اصبح ادا امسا، تو ان کا بھی یہی معنی کہ اپنے اوقات کے ساتھ ملانے کے لیے آتے ہیں مضمون جو یہ بھی آتے ہیں، لیکن ان کو پھر الگ کیوں ذکر کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تامہ کے معنی میں بہت ہی کم استعمال ہوتے ہیں بنسبت جو ہے ان کے، یعنی یہ تھوڑے سے زیادہ ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں، تو اس لیے پھر ان کو الگ سے ذکر کیا تاکہ یہ وہم نہ ہو جائے کہ یہ جو ہے یہ تامہ استعمال ہوتے ہیں برابر برابر، لیکن جبکہ ان کے درمیان فرق ہے کہ جو پہلے تین ہیں یعنی جو اصبح ہو گیا ادہا ہو گیا امسا یہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں بنسبت، وہ بھی کم ہے لیکن اس کی بنسبت یعنی جو ذلہ جو بات ان کی بنسبت یہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں، تو یہ کم استعمال ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو الگ استعمال ان کو الگ جو ہے یہ رکھا گیا، الگ ان کو استعمال کیا گیا، الگ عبارت کے اندر ان کو لایا گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ آٹھواں ہے وہ ہے ما دام ہے، یعنی فعل ناقص جو آٹھواں وہ ما دام ہے، تو یہ ناقصہ بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ تامہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو تامہ جو ہے اس وقت تامہ بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس کی مثال جو ہے یہ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض اس کی مثال ہے۔ اور ناقصہ کب استعمال ہوگا؟ تو اس وقت کے جب جو ہے یہ اس بات پر دلال کرے کہ جب تک میری جو ہے یہ خبر اسم کے لیے یہ ثابت ہے، اسم کے لیے ثابت رہے گی، اس وقت تک جو ماقبل حکم ہے یہ مسند علیہ کے لیے ثابت رہے گا، تو اس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، تو اس وقت یہ ناقصہ ہوگا، تو اس وقت یہ ناقصہ ہوگا۔ اور ساتھ ہی جو ہے اس سے پہلے جو ہے یہ جملہ فعل ہے یا اسمی ہو گیا، کیونکہ یہ جو مادام ہے جو ہے یہ اپنی اسم و خبر سے مل کے یہ ظرف واقع ہوتا ہے، تو جب ظرف واقع ہوتا ہے ظرف جو ہے یہ فضلہ ہوتا ہے، تو یعنی یہ زائد ہوتا ہے ظرف ہے، یعنی یہ مکمل سامع کو فائدہ تامہ نہیں دیتا، تو اس لیے اس سے پہلے کلام تام کا ہونا ضروری ہے، اور وہ کلام تام جملہ فعل بھی ہو سکتا ہے، اور فعل کے اندر پھر یہ ہے کہ خبریہ ہوگا، تو جیسے اجلس ما دام زید قائما یا انشائیہ ہوگا، جیسے اجلس ما دام زید جالسا، یا یہ جملہ اس میں ہوگا، اس کی مثال زید قائما ما دام عمر یا امر قائما یا عمر قائما، یعنی جب تک جو ہے ان کے اسم کے لیے خبر ثابت رہے گی اس وقت تک جو ہے پیچھے جو حکم ہے یہ مسند علیہ کے لیے ثابت رہے گا۔ اس کی مثال پہلے ہی لے لیتے ہیں کہ جس طرح میں بیٹھا، تو کب تک؟ اس وقت تک جب کہ زید بیٹھے، یعنی زید کا جب تک بیٹھا رہے گا اس وقت جو ہے یہ پیچھے بیٹھنا بھی جو ہے یہ رہے گا، یعنی میں بھی بیٹھا رہوں گا جب تک زید بیٹھا رہے گا۔ اس طرح زید کھڑا ہونے والا ہے کب تک؟ اس وقت تک کھڑا رہے گا جب تک کہ عمر جو ہے یہ کھڑا ہے، یعنی عمر کے کھڑا ہونے پر جو ہے یہ زید کا قائم جو ہے زید کا قیام یہ موقوف ہے، یعنی جب تک عمر کا قیام موجود ہے اس وقت تک زید کا قیام بھی یہ موجود رہے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ نامہ ہے ما زالہ، تو یہ بھی ناقصہ بھی استعمال ہوتا ہے اور تامہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ جب یہ ناقصہ استعمال ہوگا تو اس وقت جو ہے یہ زالہ یزال، جیسا خافہ یخاف اس معنی میں یہ ہوگا، لیکن جب تامہ ہوگا تو اس وقت یہ زالہ یزول کے معنی میں ہوگا، یا یہ ہے کہ زالہ یزیل کے معنی میں ہوگا۔ اور اس کے بعد جو ہے ما باریہ، کہ یہ بھی جو ہے یہ ناقصہ بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ تامہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ جب تامہ استعمال ہوگا تو اس وقت بذات خود جو ہے یہ متعدی ہوگا، یا یہ ہے کہ یہ من حرف جار کے ساتھ یہ متعدی ہوگا، اور بعض اوقات جو ہے یہ حرف نفی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور بعض اوقات یہ حرف نفی کے بغیر استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے منفقہ جو ہے یہ بھی جو ہے یہ تامہ ناقصہ استعمال ہوتا ہے، اس وقت یہ انفاصلہ کے معنی میں ہوگا، اور یہ تامہ بھی استعمال یعنی یہ ناقصہ بھی استعمال ہوتا ہے، اس وقت انفاصلہ کے معنی میں تامہ بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس وقت جو ہے یہ من کے صلہ کے ساتھ ہوگا۔ تو اب اس کی مثال جیسا منفقہ من الامری، تو یہاں پر جو ہے یہ تامہ استعمال ہو رہا ہے اور من کے صلے کے ساتھ ہے۔ اور باقی جو ہے یہ فاتحہ جو آ رہا ہے تو یہ فاتحہ کے اندر بھی لغت ہیں کہ یہ ما فاتحہ بھی ہے، یعنی ما فاتحہ بھی ہے، ما فاتحہ بھی ہے اور ما افتح بھی ہے۔ تو یہ جو چارے ہیں یہ فعل ناقص کب ہوں گے؟ اس وقت کے جب جو ہے یہ ان کی جو اسم نے جب تک کہ یعنی جب اس کے اسم نے خبر کو قبول کیا ہے اس وقت سے لے کر جو ہے ان کی جو اسم کے لیے خبر جو ہے یہ ہمیشہ ثابت رہی ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ والا اس لیے یعنی ان کی جو اسم کے لیے جو خبر یہ ہمیشہ ثابت رہے کب؟ اس وقت کے جب اسم جو ہے یہ خبر کو قبول کرے، یعنی جب اسم کو یعنی جب جو ہے اسم نے خبر کو قبول کر لیا اس وقت
وقت سے جو ہے اسم کے لیے خبر ہمیشہ اس وقت سے یہ ثابت رہی ہے، ثابت ہوئی ہے۔ تو اب جو ہے ویسے تو ان کا معنی جو لغوی معنی ہوتا ہے جدا ہونا، زائل ہونا، لیکن جب یعنی ان کا نفی والا معنی ہے تو اس پر جب حرف نفی آیا تو قاعدہ یہ ہے کہ جب نفی پر نفی آ جائے تو اس وقت اس بات والا معنی ہو گیا ہے، یعنی نفی کے بعد نفی آئی تو یعنی اس بات یعنی دائمی معنی پیدا ہو گیا تھا، یعنی ہمیشہ ثابت کب اس وقت کے جب اسم خبر کو قبول کرے۔ تو اب اس کی مثال جیسا کہ ما زال زید عالما، تو اسی طرح ما باری زید صائما، ما فاتحہ امر فاضلا، اور اسی طرح ہے من فکا بکر عاقلا۔ اور باقی جو ہے جب ان پر حرف نفی داخل ہوگا تو یہ استمرار و دوام والا جو فائدہ دیتے ہیں تو یہ قیاسی نہیں بلکہ یہ سماع جو ہے ان پر یہ سماع پر یہ موقوف ہے۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ من فصل زید ضاربا و ما فرق زید ضاربا، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ من فصل زید من الضرب، اور یا یہ ما فرق زید من الضرب، یہ کہا جا سکتا ہے۔ اور تسہیل جو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ یہاں نفی سے مراد عام معنی ہے تاکہ جو ہے یہ نہیں کو بھی یہ شامل ہو جائے، اور یہ جو ہے لا تزل قائما جو آ رہے اس سے یہ قاعدہ ٹوٹ نہ جائے۔ تو اس لیے تسہیل کے اندر یہ ہے کہ یہ نفی سے مراد عام معنی ہے تاکہ نہیں بھی اس کے اندر شامل ہو جائے۔ اور پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حرف نفی جو ہوتا ہے تو یہ مقام قسم کے اندر ہے اس کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے، کہ اس کی مثال یہ ہے کہ تاللہ تفتح تذکر یوسف، تو یہاں پر تفتح جو آ رہا ہے اس سے پہلے لا معذوف ہے، لا نفی معذوف ہے، یعنی اصل عبارت تھی لا تفت، تو اس سے پہلے لا جو ہے یہ معذوف ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ سبق کا اختتام ہوا، نئے سبق کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔